الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگان محترم، برادران گرامی اور طلباء عزیز، مدرسے کے حضرت محترم صاحب اور دیگر اراکین و ذمہ داران، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مدرسے کا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے اور اس کے افتتاحی جلسے میں ہم لوگ شریک ہیں۔ آج کل مسلمان جب بھی بیٹھتے ہیں دو چار جہاں کہیں بھی، تو مسلمانوں کے جو حالات ہیں ملک میں یا دنیا میں، اس پر ضرور کچھ نہ کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، سب ہر جگہ آج کل یہی تبصرہ ہوتا ہے۔ دنیا جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے، ہم نے کیا کیا یہ بھی ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ہم نے دنیا کے ساتھ کیا کیا؟ اصل قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے دنیا کو کلمہ پیش نہیں کیا، قرآن پیش نہیں کیا، نبی کی سنت نہیں بتائی، نبی کی سیرت نہیں۔ ورنہ اس ملک کے ابھی ہم اپنے ملک کی بات کریں، دنیا کو چھوڑ کے ہمارے ملک کے رہنے والے ہمارے دوسرے بھائی اتنے خراب نہیں۔ اگر ہم نے ان کو دین کی دعوت دی ہوتی، انہوں نے پہچانا ہوتا ہم کو، تو ہمارے دشمن نہیں بنتے۔ بہت بڑا چانس، موقع ہم کو ملا، صدیوں حکومت کی ہم نے، لیکن کلمہ پیش نہیں کی، توحید پیش نہیں کی۔ قصور ہمارا ہے۔ یہ بیچارے تو اتنے اچھے ہیں اپنے ملک کے لوگ کہ بلی اگر سامنے آ جائے تو راستہ بدل دیتے جی نہیں، کیونکہ بلی آگے جانا نہیں۔ بتائیے، جو اتنے ڈرنے والے ان کو اللہ سے آپ ڈر بتاتے تو کہاں کا مشکل؟ ان کو دین میں داخل کرنا، توحید میں داخل کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ مگر ہم نے وہ موقع کھو دیا۔ اب بظاہر تو وہ موقع نہیں مل سکتا، اللہ کی کوئی قدرت سامنے آئے تو آئے، مگر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، تو ہمارا بھی قصور ہے۔ اور خالی ہم خوب دعائیں کرتے رہیں نہیں، دعا کے ساتھ دوا بھی ہے۔ دیکھیے اب جیسے آج کل بعض جگہ لوگ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضور نے بھی دعا فرمائی۔ ابھی طالب علم نے جنگ بدر کے واقعات بیان فرمائے، حضور نے دعا پہلے نہیں کی، دعا بعد میں کی ہے جی، نہیں بعد میں دعا کی ہے، پہلے تدبیر کی ہے، اس کے بعد دعا کی۔ پہلے آپ اپنے صحابہ کو میدان بدر میں لائے، جو بھی ان کے پاس تھا، ٹوٹی پھوٹی تلواریں،
معمولی ڈنڈے وہ لائے، ان سب کو ترتیب سے کھڑا کیا، اس کے بعد دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعدہا ابدا، پروردگار میرا جو کام کرنے کا تھا وہ میں نے کر دیا، یہ مٹھی بھر جماعت کو میں لے آیا، اگر اب یہ ہلاک ہو گئے تو جان، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ یہ پیغمبر کا نمونہ تھا۔ ہمارا کام الٹا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے، پہلے دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تو وہاں لوگوں نے بخاری شریف کا ختم شروع کر دیا۔ کرنے کا کام کیا تھا؟ امریکہ نے حملہ کیا اور حرم کے مسلح پر امام صاحب نے قنوت نازلہ پڑھنا شروع کیا۔ اب ہمیں یقین تھا کہ حرم اور حرم کا مسلح اور حرم کا امام قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے تو دوسرے دن فوجیں الٹ جائیں گی، لیکن پھر خبر آئی کہ اب اور زیادہ اس نے حملہ کر دیا۔ کیا چیز ہے؟ اور کرنا، پہلے ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان کو دعوت دیتے، ہم ان کے سامنے دین پیش کرتے، وہ ہم نے نہیں کیا۔ تو ہماری بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے آس پاس کے ماحول کی بھی اصلاح کریں۔ پہلے اپنی فکر کریں۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کی فکر کرو۔ اور اپنی فکر نہ کر کے ساری دنیا کی فکر کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کام یہودیوں کا ہے، وہ اپنی فکر نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کی فکر کرتے تھے، تو ان کی بات یاد دلائی قرآن نے، کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو۔ تو اپنی فکر کرتے ہوئے، اور رہا یہ کہ کچھ کام ہم کو کرنے کا ہے، کچھ کام اللہ کو کرنے کا۔ اللہ کا جو کام کرنے کا ہے وہ ہم کو اس کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں، وہ کام اللہ کا ہے، وہ اللہ کرے گا۔ اب اللہ کیا کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کی طرف سے ڈیفنس کرے گا۔ یہ کام اس کا ہے، آپ کو اس کی کیا فکر ہے؟ لیکن ہم نے اللہ کا کام بھی لے لیا، اللہ ہم ہی کر لیتے، نہیں، اس کو کرنے دیجیے جو اس کا کام وہ کرے گا۔ آپ اپنا کام کیے جائیے، اپنی جگہ رہیے بہتر، پھر دیکھیے وعدہ ہے اللہ۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا تو ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی شروع میں نے جو آیت پڑھی، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کو آ سکتا ہے؟ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، کیونکہ جو کچھ ہوا اس کے کرم سے ہوا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے ہوگا۔ ہماری طاقت سے، ہماری تعداد سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ہم تعداد پہ گھمنڈ کریں، طاقت پہ گھمنڈ کریں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ سے بہتر کوئی جماعت پیدا نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ صحابہ کا جو مقام تھا، صحابہ کی ایک سانس ولی کی پوری زندگی سے بڑھ کر
صحابہ کا یہ مقام، ان کی ایک سانس ایک ولی کی پوری زندگی سے افضل و بہتر. مگر وہ صحابہ جب انہوں نے اپنی تعداد کی طرف دیکھا تو اللہ نے ان کو بھی بتا دیا. ہاں پیغمبر بھی تشریف فرما ہے مگر صحابہ کو ہماری تعداد. اللہ تعالیٰ فرماتا سن لو وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. جنگ حنین کا دن یاد کرو جب تمہاری تعداد نے تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا تھا، مگر تعداد میں تمہارا زیادہ ہونا تمہارے کچھ کام نہیں آیا. زمین وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، تم نے میدان سے دوسرا رخ پھیر لیا. صحابہ سے کہا بہرحال حالات چاہے جیسے ہوں ہم کو کبھی مایوس نہیں ہونا. حالات آئے ہیں آئیں گے، اس سے بڑے حالات آئے لوگ سمجھے کہ اب مسلمانوں بھی ختم ہو جائیں گے اور اسلام بھی نہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ اسلام کو چلنا ہے آگے تک اور مسلمانوں کو بھی رہنا ہے. کوئی ختم نہیں کر سکتا کوئی اگر یہ سوچے، لیکن ہم کو اپنی زندگی بھی بدلنا ہوگی اور اللہ کی مدد ہر حال میں آئی ہے اور آئے گی. اس سے بڑے اور اسلام مسلمان نہ معلوم کیسے کیسے فرعونوں کو دیکھ چکے ہیں تاریخ دیکھ، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام آج بھی چلتا ہے. چلے یہ مدارس یہ مساجد یہ کیا ہیں؟ یہ اسلام کے قلعے، یہی حفاظت ہو رہی ہے. تو ایسے ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا آپ کو، رکھے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. اس کو اپنا کلام محفوظ رکھنا ہے تو ایسے ہی نہیں، وہ آپ کی بھی حفاظت کرے جب تو اس کا کلام محفوظ رہے گا. یہ اس کا ایک نظام ہے. حفاظت وہی فرما رہا ہے لیکن آپ کے ذریعے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کیونکہ اس کی شان عجیب ہے. میاں رہتے ہیں پردے میں اور سارے کام کرتے ہیں، سارے کام کرتے کراتے، پردے کے باہر بھی نہیں آتے وہ سب کچھ کرتے رہے اور ان کا پردے میں رہنا ہی اچھا ہے. نہیں ان کا پردے میں رہنا ہی اچھا ہے. شاعر نے کہا حافظہ تیرے چھپنے سے بڑے دیر و حرم کے جھگڑے، تو اگر پردہ ہٹا دے تو تو ہی تو ہو جائے. آج جو مسجد مندر کا جھگڑا اس لیے کہ معلوم نہیں کہ اللہ کہاں ہے، یہاں ہے یا وہاں ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ پردہ ہٹا دو سب قصہ ختم ہو جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ آپ کہاں ہیں، ہم پا لیں گے. ایک صوفی نے اس کا جواب دیا. اس شاعر صوفی نے کہا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ ہٹا دے تو کسے ہوش رہے. تو کچھ رہنے کی اگر پردہ ہٹ جائے کچھ نہیں رہے. وقضی الامر پھر تو فیصلہ ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. اگر اللہ پردہ ہٹا دے دنیا کا خاتمہ ہو جائے. یہ بہتر ہے کہ میاں وہیں رہیں جہاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نظام چلانا ہے، چلے گا. اب دیکھیے جو حالات تکلیفیں ہم پر آ رہی ہیں اور آتی ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک تکلیف آتی ہے دینداری کی وجہ سے اور ایک تکلیف آتی ہے بے دینی کی وجہ سے. حالات صحابہ کو بھی پیش آئے، تکالیف ان کو بھی پیش آئی، لیکن جو ان کو تکالیف آئیں وہ دینداری کی وجہ سے اور ہم کو جو تکالیف آتی ہیں وہ ہماری بے دینی کی وجہ سے. فرق اس میں یہ ہے کہ دینداری کی وجہ سے جو تکلیف آتی ہے اس میں اللہ کی مدد چھپی ہوتی ہے، اس میں اللہ کی مدد چھپی ہوتی ہے. اور جب اللہ کی مدد آتی ہے اس تکلیف پر تو دنیا کی ساری طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں. اب ایک واقعہ سنیے تاریخ اسلام کا، وہی اسی پر ختم کروں گا میں اپنی بات. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے صحابہ کی بہت بڑی جماعت کو مسجد اقصی بیت المقدس فتح کرنے کے لیے بھیجی. جاؤ. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کمانڈر ان چیف تھے وہ اس فوج کے. جب وہاں پہنچے تو بیت المقدس کے اندر جو یہودی اور عیسائی رہتے تھے انہوں نے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ اندر ہی اندر جو ہماری پیداوار ہے وہ اتنی ہے کہ اگر تم 50 سال بھی گھیرا ڈالو گے تو بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے. 50 سال بھی اگر تم نے گھیرا ڈالا تو، کیونکہ بہت بڑا علاقہ، بہت بڑا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک مرتبہ اس کی زیارت نصیب فرمائی. بیت المقدس گیا تو مسجد کا صحن اور اس کا احاطہ اور اس کی باؤنڈری جو ہے وہ 1,40,000 اسکوائر میٹر ہے. اسکوائر فٹ نہیں، اسکوائر میٹر کتنی ہوگی. چلتے 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 پہنچنا مشکل ہے. خیر، تو انہوں نے دروازے بند کر لیے اور کہا کہ اندر ہی اندر جو پیداوار ہے وہ 50 سال کے لیے کافی ہے، اور دنیا میں القدس شریف سے بہتر کہیں پیداوار نہیں ہوتی. کہیں سب سے اچھا اناج وہاں ہوتا ہے، سب سے اچھے پھل وہاں ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ کہ الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے برکت رکھ دی اس میں، ہر قسم کی برکت، روحانی برکت بھی رکھی، مادی برکت بھی، اس سے اچھی پیداوار. تو انہوں نے دروازے بند کر لیے اور یوں کہا کہ بھائی آسمانی کتاب غلط نہیں ہو سکتی، آسمانی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس جو آسمانی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخصیت آئے گی، بیت المقدس کو فتح کرے گی، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس کا حلیہ بھی لکھا ہے، تم اس کو لے آؤ، ہم بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، لڑنے سے کیا فائدہ. تو صحابہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد حضرت عمر ہوں گے. اب حضرت عمر تو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے. صحابہ نے سوچا اس معمولی کام کے لیے، ان کی معمولی چیز تھی، بڑے بڑے میدانوں کو فتح کرنے والے صحابہ، انہوں نے کہا اس معمولی کام کے لیے امیر المؤمنین کو کیوں بلانا، ہم خود ہی نمٹ لیتے. اور یہ مشورہ کر کے صحابہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے کھڑا کیا، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا چہرہ حضرت عمر کے چہرے سے کافی ملتا جلتا تھا. انہوں نے چہرہ دیکھا، کتاب کھولی، حلیہ دیکھا، کہا کہ ہاں بھائی. پوچھا نام کیا ہے؟ حلیہ ہو ویسا اور نام ہو ایسا، ایسے آدمی کو صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہی تو شان تھی، سارے صحابہ سچے تھے، ہم سب سے وہ اچھے تھے، راہ خدا میں لڑتے تھے، جام شہادت پیتے تھے. اب حضرت عمر کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے حالات لکھے. امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر نے اپنے صحابہ سے مشورہ دیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے بلایا، وہاں کے ایسے حالات ہیں. اکثر صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ آپ تشریف لے جائیے، کیونکہ یہ مسئلہ بغیر جنگ کے حل ہو جائے. اگر آپ نہیں کر جنگ ہو سکتی ہے آپ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا. کبھی بھی بائیں تخت کو کیپٹل کو چھوڑا نہیں، کوئی نہ کوئی جب جاتے تھے امیر المؤمنین کسی کو اپنا نائب مقرر کیا. حضرت عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے چلے، اور آپ جانتے ہیں کیسے چلے. انہوں نے اپنے نوکر لیا، غلام لیا، اور ایک دبلی پتلی اونٹنی، پانی میں چھاگل، رسی اور ضرورت کی ایسی کچھ چیز، اور سفر. یہ اس شخصیت کا سفر تھا جس سے اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ کانپ رہے تھے. قیصر و کسریٰ آنکھ نہیں ملا سکتے تھے اس شخصیت کے.
اور جب مقام قادسیہ پہنچے، بیت المقدس کے قریب پہنچے، تو اسلامی فوج کے کمانڈروں نے امیر المؤمنین کا استقبال کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگے آئے اور کہا کہ امیر المؤمنین ایک بہت بڑا مجمع آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا، کفار و مشرکین کے بڑے بڑے پادری، ان کے بڑے بڑے علماء اور ان کے بڑے بڑے لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں۔ اور یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں اونٹ کی سواری ذلت کی سواری سے ہوتی جاتی ہے، اور یہ جو آپ نے جبہ پہن رکھا ہے یہ پیوند والا جبہ ہے، نیا جبہ ہو تو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، پیوند والے جبے کی یہاں کوئی قدر نہیں۔ امیر المؤمنین نے اپنے کمانڈر کی بات مانی، پیوند والا جبہ اتار دیا، نیا جبہ پہن لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ترکی نسل کا اعلیٰ گھوڑا لے کر آئے ہیں، گھوڑے کی سواری عزت کی سواری سمجھے، اونٹ پہ آپ جائیں گے تو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھیں گے۔ امیر المؤمنین نے پیوند والا جبہ اتار دیا، نیا جبہ پہن لیا، اونٹنی چھوڑ دی اور گھوڑے پر سوار ہو چلے۔ آپ جانتے ہیں اونٹ چلتا ہے خراما خرام، اور گھوڑا چلتا ہے اکڑ کر اٹک کر مٹک کر۔ جب گھوڑا اس طرح چلا تو تھوڑی دور جا کر عمر نے گھوڑا روکا، صحابہ کو بلایا، فرمایا بھائی لاؤ میرا پیوند والا جبہ۔ میں وہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، فخر و غرور، پرائڈ ہوگا، جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، جبکہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری سے آ رہی ہو۔ حضرت عمر نے وہی پیوند والا جبہ پہن لیا، نیا جبہ اتار دیا، گھوڑا چھوڑ دیا اور اونٹنی پر بیٹھ گیا، اور ایک مختصر سی تقریر فرمائی، مختصر تقریر فرمائی۔ صحابہ کی باتیں مختصر ہوتی ہیں، کیا ہے یہ لمبی چوڑی باتیں، لمبی چوڑی تقریر تو اس زمانے کی بدعت ہے، اس زمانے کی دین ہے۔ صحابہ کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انا کنا اذل الناس، فرمایا انا کنا اذل الناس واعزنا اللہ بالاسلام۔ کیوں ہے ان کے ساتھ؟ اور ان کے ہاتھ دو چیزیں، اگر ہم ایسا پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ نماز کے لیے صحابہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، 5 وقت جانا، 5 وقت آنا، راستے میں دونوں طرف لڑکیوں کو کھڑا کر دیا۔ جب نکلے جماعت کا امیر سازش کو سمجھ گیا، سارے ساتھیوں کو روکا، خبردار اگر کسی نے چاہتے تھے انہوں نے کہا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے آسمانی مدد رک جائے تو 2 چیزوں میں ان کو مبتلا کرنا ہے، ایک مال کی خرابی میں، ایک عورتوں کی لائن کی خرابی۔ آسمانی مدد ان کو رک جائے گی۔ میں نے مولانا عمر صاحب پالنپوری سے سنا، انہوں نے فرمایا یہ فیصلہ انہوں نے کیا اور آج تک ان کے اداروں میں یہ محفوظ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ناکام ہو جائیں، ان 2 خرابیوں میں ان کو ڈال دیجیے، ایک مالیات کی خرابی اور ایک عورتوں کی لائن کی خرابی، اللہ کی مدد ان سے یاسر عرفات، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، وہ فلسطین کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک یہودی عورت سے شادی کی تھی۔ یہ بڑی سازش ہے، وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ یہاں آ کر بہل جاتے ہیں۔ جی ہاں، بڑی بڑی شخصیات کو جو گمراہ کیا ہو۔ تو یہ جو واقعہ ہے تاریخ اسلام کا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اس وقت آئے گی ہم اپنے حالات بیٹھے ہیں، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، اب کبھی کبھی لوگوں کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم اگر خراب ہیں تو ہم سے زیادہ تو وہ خراب ہیں، تو وہ کیوں کامیاب ہو؟
اور مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہی؟ بش کا کچھ بھی نہیں بگڑا، اس نے اتنا ظلم کیا افغانستان میں اور عراق میں، آدمی بولتا قرآن نے اس کو سمجھایا مسلمان، سمجھ لو دیکھو اصل قرآن ہے، اس سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، اس نے سمجھایا، کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ظالموں کے کرتوت سے بے خبر نہیں، وہ ان کا ظلم بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے صبر پر بھی اس کی نگاہ ہے، ایک وقت تک ان کو مہلت دیتا ہے، اگر فوراً پکڑ لے قرآن اس کو بھی کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ انسانوں کو ان کے ظلم پر پکڑنے لگے تو روئے زمین پر ایک جاندار نہیں، اگر بش کو یہ نہیں سزا مل جائے پھر آخرت کی سزا رہی کیا؟ یہاں اس کو کیا سزا دیں گے؟ زیادہ آپ اس کو سولی پہ لٹکائیں گے، لیکن اس نے جتنے لوگوں کو مارا ہے اتنی بار اس کو زندہ کیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا، یہ سزا جو ہے آخرت کی وہی ہونے کی ہوئی، یہاں سزا ظالموں کو پوری نہیں مل سکتی۔ اچھا، اور وہ تو اتنے خراب ہے، پھر قرآن نے اس کو بھی کہا چھوڑ دو ان کو، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، ان سے وعدہ یہاں کا نہیں ہے، ان سے وعدہ وہاں کا، چھوڑ دو ان کو، جو کرنا ہے کرنا، تو وہاں ملے گی ان کو سزا، یہاں نہیں۔ مسلمان کو سزا بھی ملتی ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے اور پھر اس کو برقرار بھی رکھا جاتا ہے، اس کی حالت جو ہے ہری کھیتی کی ہے کہ ذرا ہوا چلے تو جھک جاتی ہے، تو سیدھی ہو جاتی ہے۔ مومن کی مثال حدیث میں ہے ہری کھیتی کی طرح، کہ ہری کھیتی جڑ سے نہیں اکھڑتی، جب ہوا آئے گی تو وہ تھوڑی ڈولے گی، ہلے گی، پھر جو ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ایمان کا حال صنوبر کا درخت، معمولی ہوائیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن جب پکڑا جاتا ہے تو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں، اپنے گھروں کی اور اپنے ماحول کی، اپنے دوستوں کی۔ آج جتنا ماحول ہے وہ سب ایسا ہے جو ہم کو اللہ سے دور کرنے والا، نبی سے دور کرنے والا، آخرت سے غافل بنانے والا، یہ چیزیں ماشاءاللہ معظم صاحب مولانا قائم نسیم صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ اس بہانے ہم سب کو جوڑ دیا۔ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے امت پر، جو حضرت کی آخری تقریر ہے، اور آخری تقریر وہ کیا ہے حضرت کی؟ صحیح کھولے تو ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے اس تقریر۔ فرمایا آج جو مسلمانوں پر حالات ہیں اس کا ایک سبب یہ ہے کہ مسلمان سب کچھ ہیں لیکن امت نہیں۔ صرف حضرت جی نے فرمایا جب مسلمان امت تھے تو کسی ایک جگہ مسلمان کا قتل ہوتا تھا تو ساری امت ہل جاتی تھی، آج ہزاروں لاکھوں کے گلے کٹ رہے ہیں لیکن کسی کی ٹانگ پر جو نہیں ہے۔ فرمایا جانتے ہو امت کیسے بنی؟ کہ نبی کی قربانیوں سے اور صحابہ کی قربانیوں سے یہ امت ایسے بنی ہے کہ کوئی اپنی ذات، اپنی برادری، اپنے گھر کے لیے سوچنے والا نہیں تھا، سوچتا تھا امت کے لیے سوچتا تھا۔ فرمایا ہم نے خود اس امت کو توڑا ہے اور امت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ فرمایا حضرت جی نے یاد رکھو نماز جمعہ چھوڑنے پر اتنی پکڑ نہیں ہوگی جتنا امت کے توڑنے پر پکڑ ہوگی۔ پڑھ لیجیے کتاب حضرت نے اور حضرت جی نے فرمایا جمعہ چھوڑنے پر اتنی پکڑ نہیں ہوگی جتنا امت کے توڑنے پر پکڑ ہوگی۔ خود آپس میں یعنی جو غیروں کا حال تھا وہ ہمارا حال ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان کو متحد سمجھتے ہو ان کے دل الگ الگ، یہ ہمارا منافقوں کا جو حال تھا اس صورت حال میں ہم شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول نے توفیق دے۔ ماشاء اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ